الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولا، بہتان باندھا. او قال، یا پھر اس نے کہا اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی جاتی. ومن قال، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں اس جیسا ضرور اتاروں گا، یا اس جیسا لے آؤں گا جو اللہ رب العالمین نے اتارا، یعنی قرآن پاک. ولو ترى، اور کاش تو دیکھے، اذ الظالمون، ظالموں کو، فی غمرات الموت، جب ان پر موت کی سختی آتی ہے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، کہ فرشتے باہیں پھیلائے ہوئے، ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں. اخرجوا انفسکم، اور انہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جان. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، تمہیں مزہ چکھایا جائے گا ذلت اور رسوا کر دینے والے عذاب کا. بما کنتم تقولون، اس سبب کے جو تم تھے کہتے اللہ غیر الحق، اللہ پر جھوٹ یا ناحق بات. وکنتم، اور تھے تم، ان آیاتہ تستکبرون، اللہ رب العالمین پر بہتان باندھتے، جھوٹ باندھتے اور اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ تکبر کرتے تھے. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کا ذکر بیان فرمایا. پہلا وہ شخص جس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھا، کہ جو بات اللہ رب العالمین کی طرف منسوب نہ ہو اور وہ بات اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو بتلائی ہو. فرمایا اس ضرور زمین پر اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ شخص جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا جبکہ اس کی طرف وحی نہیں کی جاتی ہو اور نبی ہونا، لیکن اس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، جیسے کہ مسیلمہ کذاب ہے. اس طرح کے دیگر اور لوگ بھی ہیں. یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں. تیسرا وہ لوگ جس نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کے ساتھ کبریائی کو، بڑائی کو، شان کو چیلنج کر دیا، کہ جیسے اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی کتاب مقدسہ اتاری، اس نے کہا میں اس جیسی ضرور کتاب لے آؤں گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو کوئی چیلنج کرے. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کافروں سے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن سچی کتاب نہیں ہے تو پھر تم اس کی مثل کوئی صورت، کوئی آیات لے کر کے آ جاؤ. جب بات نہ بنی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی ایک حرف لے کر کے آ جاؤ، ان سے ایک حرف بھی نہیں ہو سکا. تو اللہ رب العالمین کی جو شان ہے اس کو کوئی جھٹلا سکتا نہیں ہے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ تو بڑے ظالم ہیں، یہ ظلم کیا ان لوگوں نے اپنے آپ پر. اب ان کو اس کا انجام بتایا. فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش اے نبی، کاش تو دیکھتا، اور یہ امت کو بھی خطاب ہے کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان ظالموں کا انجام، جب ان پر موت کی سختی آتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف اپنے باہیں پھیلائے، اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان نکالو، اپنی جان نکالو. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے کی روح نکالی جاتی ہے، روح نکالنے کے بعد اسے اللہ رب العالمین کی طرف لے جایا جاتا ہے. 7 آسمان دروازے کھل جاتے ہیں. پہلا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں
فرشتے پوچھتے کون کہاں فلاں ہے، اچھا فلاں مبارک روح ہے، اس طرح کرتے کرتے ساتویں آسمان پر پھر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے دو کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، ایک پہلے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے تو تجھے یہ جہنم نصیب ہوتی، اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہتا ہے۔ اور پھر رہا دوسرا وہ شخص ظالم جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اس کا بھی یہی حساب ہے، اس کی جان نکالی جاتی ہے، روح نکالے جاتے ہیں، اسے جب آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اسے بدبودار گندے لباس کے اندر لپیٹا جاتا ہے، اور پھر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ گیٹ کھولو، کون ہے؟ یہ فلاں بدبخت ہے، آج اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، اس کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولتے، اسے وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر آ جاتی ہے اور اسے آسمان کی طرف جایا ہی نہیں جاتا۔ پھر اسے قبر کے اندر ایک جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرتا، اللہ کو راضی کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اب تو نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے تو یہ تیرے لیے جہنم کا عذاب ہے اور اسے بخت۔ تو اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر بیان فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہو گے اور تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اگر اب تعالیٰ ان کا سبب بیان فرما رہے کہ ان کو کیوں یہ سزائیں ملی، فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ ایک پیچھے 3 لوگوں کا ذکر بیان فرمایا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور پھر جس نے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کی جو شریعت ہے اس جیسے کوئی اور شریعت لے آؤں گا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ ان کو اس سبب یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ تکبر کیا اور اللہ رب العالمین پر ناحق بات یعنی جھوٹ بات کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے منسوب نہیں تھی۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قول کو یاد استغفر اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین۔